ذوالفقار علی بھٹو جب 3 سال کے تھے تو سخت بیمار ہو گئے۔ ان کی والد نے بڑے بڑے ڈاکٹروں سے ان کا علاج کرایا لیکن وہ ٹھیک نہ ہوئے۔ آخرکار ذوالفقار علی بھٹو کی والدہ بیگم خورشید شاہ نواز نے ایک شخص کو لال شہباز قلندر کی مزار پر بھیجا اور وہاں کے مجاور ولی محمد خان کے نام پیغام بھیجا کہ وہ ان کے بیٹے کی صحت یابی کے لیے دعا کریں۔ بیگم خورشید شاہ نواز کا بھیجا ہوا آدمی 3 دن لال شہباز قلندر کے مزار پر رہا۔ تیسرے دن مجاور ولی محمد خان نے کہا کہ بچہ 8 دن بعد بدھ کے روز رات 9 بجے ہوش میں آ جائے گا۔ اس نے بیگم خورشید شاہ نواز کے نام ایک خط بھیجا جس میں لکھا کہ آپ پریشان نہ ہوں، یہ بچہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا، یہ بچہ مستقبل میں بڑا انسان بنے گا۔ مجاور ولی محمد خان کی پیش گوئی کے مطابق ٹھیک 8 دن بعد بدھ کی رات 9 بجے کے قریب ذوالفقار علی بھٹو کو ہوش آ گیا۔ مجاور کی پیش گوئی کے عین مطابق ٹھیک ہو جانے والے زلفی نے جب ہوش سنبھالا تو اس نے سیاسی حالات کے بارے میں پیش گوئیاں کرنی شروع کر دیں۔ ان کی بہن بیگم منور الاسلام اور کزن عاشق علی بھٹو کے مطابق ان کی پیش گوئیاں پوری ہو جاتی تھیں۔ عاشق علی بھٹو کا کہنا ہے کہ جب میرے والد نے مجھے اور میرے بھائی ممتاز علی بھٹو کو اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے برطانیہ بھیجا تو ذوالفقار علی بھٹو وہاں پہلے سے تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ ہماری ہر شام اکٹھی گزرتی تھی۔ عاشق علی بھٹو کہتے ہیں کہ ایک دن لندن کے ہائیڈ پارک میں ذوالفقار علی بھٹو نے مجھے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ میں اپنی ملک اور قوم کے لیے جان دے دوں گا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے نوجوانی کے دور میں اپنے متعلق جو پیش گوئی کی تھی وہ درست ثابت ہوئی۔ ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی زندگی میں بہت سی پیش گوئیاں کیں، کچھ تو ان کے ہوتے ہوئے ہی پوری ہوئیں اور بہت سی ان کے موت کے بعد پوری ہوئیں۔ ذوالفقار علی بھٹو کی پیش گوئیوں کا ذکر کرنے سے قبل ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ کیا ذوالفقار علی بھٹو کے پاس کوئی روحانی علم تھا؟ کیا وہ ولی اللہ تھے؟ اس سلسلے میں ہم نے بہت سے علماء اور بزرگوں سے گفتگو کی۔ مستقبل کا حال بتانے کے سلسلے میں پیراسائیکالوجی ایک پورا علم ہے۔ اس سلسلے میں ماہر نفسیات سے بھی بحث ہوئی اور ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ ذوالفقار علی بھٹو کے پاس کوئی روحانی علم نہ تھا، نہ ولی اللہ تھے اور نہ ہی پیراسائیکالوجی کے ماہر تھے۔ روحانی علم رکھنے والے اور پیراسائیکالوجی کے ماہر افراد کبھی سیاسی لیڈر نہیں بنتے، وہ عبادت گزار اور ٹھنڈے مزاج کے لوگ ہوتے ہیں۔ ماہرین نفسیات اور ماہرین سیاست کے مطابق ایک دور اندیش اور معاملہ فہم سیاستدان بھی آنے والے حالات کی تصویر کشی کر سکتا ہے، کیونکہ مختلف سیاسی رویوں سے سیاسی حالات کا تجزیہ کیا جاتا ہے۔ کسی بھی قوم کی تاریخ اور اس قوم کی فطرت کا مطالعہ کرنے سے آنے والے حالات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ مستقبل کے متعلق پیش گوئی کرنے والا شخص ذہنی طور پر اپنی قوم سے مخلص ہو اور کڑی سیاسی آزمائشوں سے گزرا ہوا ہو، اسے عوام کے مسائل اور نظام کی خرابیوں کا بھی پتہ ہو، تب ہی وہ آنے والے حالات کا تجزیہ کر سکتا ہے۔ لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو ایک دور اندیش اور معاملہ فہم سیاستدان تھے اور ان میں آنے والے حالات کا اندازہ لگانے کی صلاحیت بہت غیر معمولی تھی۔ یہ غیر معمولی صلاحیت صرف غیر معمولی شخصیات میں ہوتی ہے، لیکن بھٹو کی اپنے متعلق کی جانے والی پیش گوئیاں ناقابل فہم ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ خدا کی طرف سے کچھ لوگوں کو ان کے کردار اور انجام کے متعلق کوئی غیبی اشارہ دیا جاتا ہو۔ بہرحال اگر ہم بھٹو کے بچپن اور جوانی کے حالات کا تجزیہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ شروع ہی سے ملکی و غیر ملکی سیاست میں دلچسپی لیتے تھے۔ بڑے بڑے مصنفین کی کتابیں پڑھنا ان کا محبوب مشغلہ تھا، لہٰذا سیاسی حالات اور واقعات پر ان کی شروع ہی سے گہری نظر تھی۔ قیام پاکستان سے قبل قائد اعظم بھٹو کے ہیرو بن چکے تھے۔ قائد اعظم کے مقاصد بھٹو کے مقاصد تھے، لیکن وہ ابھی ایک نوعمر طالب علم تھے اور عملی طور پر قائد اعظم کا ہاتھ نہیں بٹا سکتے تھے، لیکن اپنی غیر مسلم دوستوں کے ساتھ قائد اعظم کے حق میں خوب بحث کرتے۔ میں ابھی اسکول میں پڑھتا ہوں، اس لیے اپنے مقدس وطن کے قیام میں عملی مدد نہیں دے سکتا، لیکن وہ وقت آنے والا ہے جب میں پاکستان کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دوں گا۔ یہ الفاظ 26 اپریل 1945 کو ذوالفقار علی بھٹو کی طرف سے قائد اعظم کو لکھے جانے والے خط کے ہیں۔ بمبئی میں زیر تعلیم 16 سالہ کے ذوالفقار علی بھٹو نے قائد اعظم کے نام اپنے خط میں لکھا کہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ آج کے مسلمان اپنی مجاہدانہ اور سپاہیانہ صفات سے محروم ہو گئے ہیں۔ مسلمانوں پر یہ حقیقت کھل جانی چاہیے کہ ہندو نہ کبھی ہم سے مل سکتے ہیں نہ کبھی ملیں گے، وہ ہمارے قرآن پاک اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانی دشمن ہے۔ ہم پر یہ حقیقت آشکار ہو جانی چاہیے کہ ہمارے قائد آپ ہیں۔ گرامی قدر، آپ نے ہمیں واحد پلیٹ فارم اور واحد جھنڈے تلے جمع کیا ہے
اور ہر مسلمان کا نعرہ یہی ہونا چاہیے، لے کے رہیں گے پاکستان۔ آپ کی ذات میں ہمیں ایک قابل قائد نصیب ہے اور اب دنیا کی کوئی طاقت ہمارا راستہ نہیں روک سکتی۔ ہم اپنے حقوق لے کر رہیں گے۔ ذوالفقار علی بھٹو کے خط کا جواب قائد اعظم نے 1 مئی 1945 کو دیا۔ قائد اعظم نے لکھا کہ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ آپ سیاسی معاملات کو سمجھ رہے ہیں۔ میرا مشورہ ہے کہ اگر آپ سیاست میں دلچسپی رکھتے ہیں تو اپنی تعلیم کو نظر انداز نہ کیجیے گا۔ انہی دنوں ذوالفقار علی بھٹو سینئر کیمبرج کے امتحان میں فیل ہو گئے۔ بھٹو کے بچپن کے دوست پیلو مودی نے اپنی کتاب زلفی مائی فرینڈ میں لکھا ہے کہ زلفی اپنی ذہانت کے باوجود کیسے فیل ہو گیا، یہ میری سمجھ میں نہیں آیا۔ شاید شروع میں زلفی کی تعلیم ٹھیک طریقے سے نہیں ہوئی تھی، اس لیے وہ پڑھنے کے صحیح ٹیکنیک سمجھ نہ پایا تھا۔ پیلو مودی کے مقول انہی دنوں زلفی کی چھوٹی بہن کا انتقال ہو گیا۔ زلفی اسے بہت پیار کرتا تھا، اس لیے اس کا دل پڑھائی سے اچٹ جانا قدرتی تھا، لیکن فیل ہو جانے کے بعد زلفی نے نا امیدی ہونے کی بجائے زور شور سے پڑھائی کی اور تقریباً 6 ماہ تک وہ کسی سے نہیں ملا اور آخرکار 1946 میں اس نے سینئر کیمبرج کا امتحان پاس کر لیا۔ شاید ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے لیڈر قائد اعظم کی ایسی نصیحت کو ذہن نشین کر لیا تھا کہ تعلیم کو نظر انداز نہ کرنا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے کم عمری میں ہی مختلف موضوعات پر کتابوں کا مطالعہ کرنا شروع کر دیا اور نہ صرف برصغیر بلکہ تمام دنیا کے سیاست کو سمجھنے کی کوشش کی۔ پیلو مودی لکھتے ہیں کہ زلفی مسٹر جناح کا اور میں مہاتما گاندھی کا مرید بن گیا تھا۔ ذہنی طور پر میں ہندوستان کی تقسیم کو کبھی تسلیم نہ کر سکا، جبکہ زلفی ہندوستان کی تقسیم کا حامی تھا اور یہ محسوس کرتا تھا کہ پاکستان کے بغیر مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت ممکن نہیں ہے۔ زلفی کے لیے مسٹر جناح کی ہر بات عرف آخر تھی، یعنی مسٹر جناح جو کہیں وہی سچ ہے۔ شاید اس لیے میں بھی سوچنے لگا کہ گاندھی جی جو کہتے ہیں وہ درست ہے۔ پیلو مودی کے بیان کردہ یادداشتوں سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کے نزدیک قائد اعظم کا کیا مقام تھا۔ قائد اعظم کی نصیحت کے مطابق مزید علم کے حصول کے لیے بھٹو امریکہ چلے گئے۔ لاس اینجلس کی یونیورسٹی آف ساؤتھرن کیلیفورنیا میں انہوں نے سیاسیات اور قانون کی تعلیم حاصل کی۔ یہاں دوران تعلیم بھٹو نے پہلی مرتبہ مضامین لکھنے شروع کیے۔ انہوں نے بین الاقوامی مسائل اور خاص طور پر تیسری دنیا کے حالات کا تجزیہ کرنا شروع کیا۔ انہوں نے نیوز ویک میں ایڈیٹر کے نام خطوط اور چھوٹے چھوٹے مضامین لکھنے شروع کیے، ساتھ ہی ساتھ سنجیدہ نوعیت کے مقالے تیار کرنے شروع کر دیے جنہیں وہ اپنے ہم عصر طلباء کی محفلوں میں پڑھا کرتے۔ بھٹو کی تحریروں میں خاص بات یہ ہوا کرتی تھی کہ وہ آنے والے حالات کی تصویر کشی پر زیادہ زور دیتے تھے۔ بعد ازاں وہ برکلی یونیورسٹی آف کیلیفورنیا میں داخل ہو گئے۔ اس زمانے میں انہوں نے یونیورسٹی میں فلسطینیوں اور ویتنام کے لوگوں کے حقوق کے لیے تحریک چلائی۔ بھٹو نے قائد اعظم کو ایک دفعہ پھر خط لکھا اور تجویز پیش کی کہ پاکستان کو فلسطینیوں کی مدد کے لیے اپنے مجاہد بھیجنے چاہیے۔ بھٹو نے لکھا کہ ایسے مجاہدوں کے دستے میں مجھے بھی شامل کیا جائے۔ بھٹو کی بہن منور اسلام کا کہنا ہے کہ جب میرے بھائی امریکہ میں پڑھتے تھے تو مجھے ان کی بہت خطوط آتے تھے۔ اپنے ان خطوط میں اکثر وہ اس خدشے کا اظہار کرتے کہ اسرائیل قائم ہو جائے گا۔ وہ لکھتے کہ ہم مسلمان ہار رہے ہیں۔ وہ اپنے خطوط میں یہ بھی لکھتے کہ میرے ساتھ جو یہودی زیر تعلیم ہیں ان کے ساتھ میری اکثر لڑائی رہتی تھی۔ ان دنوں امریکہ کے مسلمان طلباء میں ذوالفقار علی بھٹو نے یہ نظریہ 1 اپریل 1948 کو اپنے ایک لیکچر کی صورت میں پیش کیا تھا جس کا موضوع اسلام کی تہذیب میراث تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے اس لیکچر میں کہا تھا کہ مسلمان ممالک کو اسلامی اقدار کے اندر رہتے ہوئے جمہوریت اور سوشلزم کا راستہ اپنانا چاہیے۔ ان کا خیال تھا کہ مسلمانوں میں سے ایک اور اتا ترک یا جناح جنم لے گا جو انہیں متحد کرنے کا باعث بنے گا۔ بھٹو نے اپنے لیکچر میں کہا تھا کہ میں اسلامک کنفیڈریشن کے متعلق اتنا ہی پر امید ہوں جتنا کہ برصغیر کی تقسیم سے قبل مجھے قیام پاکستان کا یقین تھا۔ 1950 میں بھٹو کرائسٹ چرچ کالج آکسفورڈ چلے گئے۔ یہاں سے انہوں نے 1952 میں قانون کی ڈگری حاصل کی۔ اس دوران وہ مسلسل پاکستان بھی آتے جاتے رہے۔ انہوں نے کچھ عرصہ تک یونیورسٹی آف ساؤتھ ہیمپٹن میں بین الاقوامی قانون کی استاد کی حیثیت سے بھی کام کیا۔ سندھ مسلم لا کالج کراچی میں بھٹو کافی عرصہ تک پڑھاتے رہے۔ پھر انہوں نے اپنی وکالت شروع کی۔ انہی دنوں جب 1 یونٹ کے خلاف تحریک چلی تو بھٹو نے اس تحریک میں بھرپور حصہ لیا۔ انہوں نے 1 یونٹ کے خلاف ایک پمفلیٹ بھی لکھا۔ سکندر مرزا اور ایوب خان ذوالفقار علی بھٹو کے والد شاہ نواز بھٹو کے دوست تھے۔
شاہنواز بھٹو کا تحریک پاکستان کے ایک بزرگ رہنما کے طور پر بہت احترام کیا جاتا تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو کے دوست پیلو مودی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ 1955 کے آخری دنوں کی بات ہے، سکندر مرزا شکار کھیلنے کے لیے شاہنواز بھٹو کے پاس آئے ہوئے تھے۔ یہاں ان کی ملاقات ذوالفقار علی بھٹو سے ہوئی۔ سکندر مرزا اس نوجوان سے بڑے متاثر ہوئے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ سلامتی کونسل میں مسئلہ کشمیر اور بحث کے لیے پاکستان کی طرف سے ذوالفقار علی بھٹو کو بھیجا جائے۔ سکندر مرزا نے پاکستان کے وزیر اعظم چودھری محمد علی سے کہا کہ ذوالفقار کو پاکستانی وفد میں شامل کر لیا جائے۔ چودھری محمد علی نے بھٹو کو اپنے پاس بلایا اور مسئلہ کشمیر پر بات چیت کی، لیکن بھٹو اور چودھری محمد علی کے درمیان اس مسئلے پر اختلاف ہو گیا کہ سلامتی کونسل میں کشمیر کیس کے کس انداز میں پیش کیا جائے۔ لہٰذا چودھری محمد علی نے بھٹو کو سلامتی کونسل میں نہ بھیجا۔ چند ماہ بعد سکندر مرزا نے بھٹو کو کراچی بلایا اور کہا کہ وہ ستمبر 1956 میں اقوام متحدہ کے اجلاس شرکت کے لیے تیاری کریں۔ جب وہ دوبارہ موقع آیا تو وزیر اعظم چودھری محمد علی کے بجائے حسین شہید سروردی تھے۔ حسین شہید سروردی بھٹو سے اچھی طرح واقف تھے۔ 1955 میں ان کے گھر پر بھٹو اور شیخ مجیب الرحمان کے درمیان لڑائی ہو گئی تھی۔ سہروردی کئی مرتبہ ذوالفقار علی بھٹو سے کہہ چکے تھے کہ وہ عوامی لیگ میں شامل ہو جائیں، لیکن بھٹو انکار کر دیتے تھے۔ چنانچہ سہروردی نے بھٹو کا نام اقوام متحدہ جانے والے وفد میں سے کاٹ دیا۔ دوسری طرف سکندر مرزا کی خواہش تھی کہ ذوالفقار علی بھٹو کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھایا جائے۔ 1957 میں جب کراچی میونسپل کارپوریشن کو ختم کر دیا گیا تو سکندر مرزا نے بھٹو کو پیشکش کی کہ وہ اس ادارے کے سربراہ بن جائیں، لیکن اب کی دفعہ بھٹو نے انکار کر دیا۔ ان کا موقف تھا کہ اس ادارے کے سربراہ کی نامزدگی نہیں بلکہ انتخاب ہوتا ہے، لہٰذا میں غیر جمہوری طریقے سے اس ادارے کا سربراہ نہیں بنوں گا۔ یہ وہ دن تھے جب حکومت پاکستان اقوام متحدہ میں اپنے ایک ذہین اور ماہر وکیل کی ضرورت محسوس کر رہی تھی۔ آخرکار سکندر مرزا اور حسین شہید سروردی کی باہمی رضامندی سے بھٹو کو اقوام متحدہ بھیج دیا گیا۔ 25 اکتوبر 1957 کو ذوالفقار علی بھٹو نے اقوام متحدہ میں عالمی امن کی اہمیت اور ضرورت پر ایک طویل تقریر کی۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ نے بھٹو کی تقریر کو بڑی اہمیت دی، چنانچہ 1958 میں انہیں ایک دفعہ پھر اقوام متحدہ میں بھیجا گیا۔ 17 مارچ 1958 کو بھٹو نے اقوام متحدہ کی خصوصی کمیٹی برائے سمندری قوانین سے خطاب کیا اور انہوں نے جو تجاویز پیش کیں ان سب کو کمیٹی نے خصوصی اہمیت دی۔ اقوام متحدہ میں 2 دفعہ خطاب کرنے کے بعد بھٹو نہ صرف پاکستان میں بلکہ بیرون دنیا میں بھی اہم شخص بن گئے۔ اکتوبر 1958 میں جب ایوب خان برسر اقتدار آئے تو انہوں نے بھٹو سے کہا کہ وہ کابینہ میں شامل ہو کر ملک کی خدمت کریں۔ ایوب خان نے بھٹو کو یقین دلایا کہ وہ مناسب وقت پر انتخاب ضرور کرائیں گے۔ دراصل ایوب خان کو بھی اقوام متحدہ میں بھٹو کی شدید ضرورت تھی، لہٰذا بھٹو کو کابینہ میں شامل کر لیا گیا۔ بھٹو وزیر تجارت اور وزیر قدرتی وسائل و ایٹمی توانائی تھے، لیکن انہیں اقوام متحدہ میں بھی بھیجا جاتا تھا۔ 1963 میں محمد علی بوگرہ کی وفات پر بھٹو کو وزیر خارجہ بنا دیا گیا، لیکن چند ہی سال بعد مسئلہ کشمیر پر ان کے ایوب خان سے اختلافات پیدا ہو گئے اور انہوں نے 1966 میں حکومت سے مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا۔ 1966 تک ذوالفقار علی بھٹو ملکی اور بین الاقوامی سیاست کا نہ صرف بغور مطالعہ کر چکے تھے بلکہ سیاسی عمل میں سے خود بھی گزر چکے تھے، لہٰذا اس کے بعد انہوں نے جو بھی پیش گوئیاں کیں وہ سچ ثابت ہوئیں اور یہ سب ان کی سیاسی فہم و فراست کا کمال تھا۔